آپ ڈرامہ لکھا جا رہا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ میرے نزدیک موضوع نہیں ہوتا، میننگ ہوتا ہے، اس کا میسج ہوتا ہے انفیکٹ. لیکن ہمارے یہاں ڈرامے بن رہے ہیں، میسج تو اس میں سے بھی نکل آتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو، اگرچہ وہ یکسانیت کا شکار ڈرامے ہیں، ایک ہی طرح کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس نکالنے والے اس میں سے بھی نکالیں گے میسج. ایک تو اسد، میں کبھی کسی کے کام کو ڈسکس نہیں کرتا. مائی اوپینین از بائسڈ بیکاز بینگ اے رائٹر آئی ول ناٹ ڈسکس رائٹرس. لیکن ایک بات میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو بول دیتا ہوں، میرے ڈرامے میں باقاعدہ میسج ہوتا ہے. میں شاید بلیو کرتا ہوں می بینگ دا رائٹر از دا ٹیچر آف دا کمیونٹی. تو مجھے کچھ سکھانا اور پڑھانا ہے. دیٹس اٹ. خلیل صاحب، کئی ایکٹرز کو اگر ہم ان کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں اسکرپٹ ریجیکٹ کر دیا، میں فلاں اسکرپٹ مجھے پسند نہیں آیا. میں نے کبھی آپ کا اسکرپٹ بھی کسی نے ریجیکٹ کیا؟ وہ ایک کسی نے کہا تھا، ہوتا کیا ہے کہ جب میرا پلے بہت ہٹ ہو جاتا ہے تو کسی نہ کسی کی ایک بات آ جاتی ہے کہ بھائی اس کے مجھے آفر کیا گیا تھا، تو وہ چونکہ اب میں معافی دے چکا ہوں اس کو تو اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو اس پر میں نے خاصی اس کے لتے لیے تھے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ میرے ہاں جو مین لیڈ کی کاسٹ ہے وہ میری مرضی کے بغیر ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. کہ کوئی آپ کو آفر بھی کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹ از بینگ آفر ٹو یو انٹل اٹ از مائی کانسینٹ از گیون. ویسے جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیریکٹر جو ہے نارملی جو میں ندیم ہمایوں جو ہے نا وہ تو طے کر لیا ہوتا ہے میں نے کہ یہ ایکٹر ہوں گے. ابھی آپ کے نئے ڈرامے میں جو جوڑی آ رہی ہے وہ وہی جوڑی ہے میرے پاس تم ہو والی. تو یہ اس کے پیچھے وہ خاص مقصد ہے، یہ اتفاق سے وہ جو ہیروز ہیں وہ وہی ہیں. نہیں وہ آئی وانٹڈ، وہ اچھا رول ہی اس کا تھا. لیکن آپ نے بڑے ڈفرنٹ، وہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہے ہمایوں اور عدنان صدیقی کا. اچھا کیسے؟ پتہ نہیں کچھ ہے قدرتی. اب یہ پوچھے کوئی کہ میرا ہمایوں یا ندیم کا کمبینیشن کیوں اتنا لیتھل ہے، تو کچھ ہے اللہ کی طرف سے. اسی طرح ہمایوں اور what I understand ہمایوں اور عدنان صدیقی کا بڑا لیتھل کمبینیشن ہے. and I'll use them again انشاءاللہ. نہیں ایک تو یہ ہے نا کہ چلیں وہ ہٹ ہو گئے ایک اس میں. نہیں that was not the reason. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہمیں ہٹ تو اللہ کرتا ہے نا، قبولیت وہاں ہوتی ہے. ہمارا کام ہے بس جتنی دیانتداری سے ہم محنت کر سکتے ہیں وہ کر دیں. تو میں اڑ گیا تھا عدنان صدیقی پہ میرے پاس تم ہو میں. اس کی ریزن تھی اس وقت، ریزن یہ تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا اچھا پرفارم کرے گا اور بعد میں وہ ہی ول کم ٹو سچ گڈ بکس آف مائنڈ. اور اس نے ثابت کیا کہ یس، جب جو سوچا جا رہا تھا میں اس پہ اڑ گیا تھا کیونکہ میں اس کی چال دیکھتا تھا. جو میری ملاقات، ہماری دوستی بھی ہے، اس وقت ذرا کم تھی دوستی، اب زیادہ ہو گئی. وہ چلتے ہوئے لگتا تھا بلینئر ہے. واہ. تو مجھے وہ دکھانا تھا. سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ وہ 50% تو کام یہ ہو گیا کہ وہ when he appeared on the screen he was damn fit in the role. باقی کام اس نے بول کے کر دیا اور پرفارم کر کے کر دیا. وہ میری خیر زیادہ ملاقاتیں ان سے نہیں ہے، لیکن وہ ایز اے ہیومن بینگ بھی میں نے سنا ہے کہ he's a wonderful guy. he's a wonderful guy. he's a very jolly guy. شب میں محفل ہوتا ہے وہ جب واہ بیٹھے ہوتے ہیں.